تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر. ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سی لے گیا سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے. وہ آگے رونے لگا, کہا این سعادت بزور بازو نیست, یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی, میں تجھے کیوں دوں؟ تجھے خبر بھی ہے, تجھے پتا ہے رات جو تو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی مجھے عطا کیا جا رہا تھا. میں ایمان لا چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں, وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا, میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں؟ آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں, آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں. عید نہ مناؤ, خریداریاں مت کرو, افطاریاں مت کرو, کھجور پانی پہ گزارا کرو, جتنا بچتا ہے پہنچا دو, لگا دو. تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا. کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے, سرحد اسلامی 61 ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ, مین روڈ, پیر ودائی, راولپنڈی. عید نہ مناؤ, خریداریاں مت کرو, افطاریاں مت کرو, کھجور پانی پہ گزارا کرو, جتنا بچتا ہے پہنچا دو, لگا دو. تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا. تم تو اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کو دے رہے ہو, اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے در کھول دے گا. مجھے میرے رب کی قسم, اگر سارے پاکستان کے مالدار لوگ ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو چکا. حکومت میں بددیانت لوگ ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے, اعتماد کسی کو نہیں ہوتا. اتنے ڈسے گئے ہیں, اتنا ڈسے گئے ہیں, اتنا ڈسے گئے ہیں کہ اب وہ اعتماد نہیں. خود کرو, خود پہنچو. خود نہیں پہنچ سکتے, بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں, جان کھپا رہے ہیں. ہمارے کئی بچے آئے ایسی خطرناک وائرس لے کر آئے کہ اب میں آنسو روتا ہوں. تو بدن اس کا علاج بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟ تو خود کرو. یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ متنجن پلاؤ مرغ اڑانے کا وقت نہیں ہے. یہ فرصت کے دن گئے, اللہ کے نام پہ لگاؤ. جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا, لوٹا کے دے گا. سائل آیا, حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا تیری ماں کے پاس 6 درہم رکھائے تھے, ان میں سے 2 لے آ. وہ کہے اماں 2 درہم دے دو. ان کے منہ سے نکلا کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں, کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے. تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے. تو حضرت علی کہنے لگے اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا. جو اماں سے کہو اب سارے ہی دے دے. پہلے 2 مانگے تھے, سارے ہی لے کر کا جا بھائی موج کر. 6 درہم اس کو پکڑا خالی. تھوڑی دیر گزری, ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے, کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے. حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں. کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے, آپ ادھار لے لیں. وہ کہنے لگا, آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درہم کا. ٹھیک ہے ادھر باندھ دو. وہاں باندھ دیا, وہ چلا گیا گھر. تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے. کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں, پر نقد بیچوں گا, ادھار نہیں. کہا ہاں جی نقد. کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو, وہ اس نے 140 بتائے تھے, کہا میں 200 لوں گا. 200. کہا ٹھیک ہے جی. اس نے 200 درہم دیے. اونٹ کھول کے چلتا بنا, اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا. فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کو 1 دو, وہ 10 کر کے واپس کرے گا. امام شافعی کا دوست آیا, حضرت گھر میں عید ہے, کچھ نہیں کچھ مل جائے گا. اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار. ایک دوست کے پاس گئے, کہا یار کل عید ہے, گھر میں کچھ نہیں کچھ ادھار تو دے دو. اس نے 300 درہم کی تھیلی دے دی. آ کے رکھی, دستک ہوئی, ایک دوسرا دوست آ گیا, جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں. وہ 300 اٹھا کے اس کو دے دی. رات کو وزیر کو خواب آیا, وزیر اعظم بنو عباس, شافعیہ شافعیہ, شافی کی خبر لو, شافی کی خبر لو. ایک دفعہ, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, یہاں تک پریشان ہو گئے.
اور کہا یار شافی کو بلاؤ مجھے سونے نہیں دے رہا. بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی. جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہے ہیں. رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل کہ اب کام آگے ہونے والا ہے. وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو. کہا نہیں خیر ہی خیر ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں. وہ اب کہا بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا. کہا جی میں نے کیا کیا؟ اور کہا تم ہر تھوڑی دیر کا مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ, تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے دوست کو, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا بھائی لاؤ ایک تھیلی, دوسری تھیلی, تیسری تھیلی, چوتھی تھیلی. جب وہ 3,000 ہو گئے کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ. تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے. فلاں مدد کرے گا, فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا, کوئی نہیں مدد کرے گا. اپنے بازو پر بھروسہ کرو. 1 روپے ہے تو 1 روپیہ پہنچاؤ, 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ, 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ. اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا, نہ کہ مقدار پر کرے گا. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ, رمضان کی جاتی جاتی صبحیں اور شامیں ہیں, چند گھڑیاں باقی ہیں. تیری رحمت کا در پہلے آسمان پر آ چکا ہے, تیرا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہے. رمضان تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. میرے مولا اس پر تو نے اپنے بندوں کا امتحان لیا. ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں, ہمارا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے. میرے مولا ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر بھی مولا ہم تیرے دربار پر شکر گزار ہیں, صبر کرتے ہیں. اے مولا پر ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. تو معافی کو پسند کرتا ہے, اور تجھے اس امت سے تو یا اللہ بڑا تعلق اور محبت ہے. ہماری جھولی میں تو کچھ نہیں میرے مولا, ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہم پر سے وہ دکھ درد جو آئے ہوئے ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. ہماری کیفیت اس بچے کی ہے میرے مولا جو گلی میں پٹ پٹ کے آتا ہے, اس کا رونا ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ صرف ہچکیوں پر ہوتا ہے. اس کی ہچکیاں دے کر اس کی ماں بے قرار ہو کر جب اسے سینے سے لگاتی ہے, پھر وہ ایک ایک اپنا زخم اس کو دکھاتا ہے. دیکھو اماں مجھے یہاں مارا, مجھے یہاں مارا, مجھے یہاں. پھر اس کو گلے لگاتی ہے, اس کے ایک ایک زخم کو پیار کرتی ہے, اس کا غم اسے بھول جاتا ہے. اے رب کریم ہمیں باطل تو پہلے ہی مار رہا تھا, ہماری گردن تو پہلے ہی کٹ رہی تھی. میرے مولا اب تو ناراض ہوا تو ہمیں زمین نے جھنجھوڑا, ہمیں پتھروں نے مارا, پہاڑ ہم پر برس پڑے, پانی ہم پہ چھاگل بن کے اتر پڑا, اولے ہم پر برسے. دریائے نیلم غضبناک ہو گیا, دریائے جہلم غضبناک ہو گیا, دریائے کنہار بفر گیا. اے میرے رب, اے میرے رب, اب ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں. میرے مولا ہم پر بڑی آفت آئی ہے, ہم گلہ نہیں کر رہے, تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں. میرے مولا ہم پر بڑی آفت آئی ہے. اللہ ہمارے معصوم بچے لنڈروں میں ہی دفن ہو گئے. یا اللہ کوئی ماں ان کی آخری دفعہ شکل ہی نہ دیکھ سکی, باپ ان کو غسل ہی نہ دیکھ سکے. معصوم بچوں کو تو باپ ہاتھوں میں اٹھا کے چلا کرتے ہیں, مائیں ان کو رخصت کرتی ہیں گھروں سے, باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں, ان کو قبر میں خود رکھتے ہیں, تو غم کی تسلی ہو جاتی ہے. تو نے ایک فطری طریقہ رکھا ہے میرے مولا. آخری دیدار میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, میرا یہ زخم آج بھی ہرا ہے میرے مولا, یہ آج بھی ہرا ہے میرے. میں تو تیرے گھر پر تھا, پر یا اللہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, تیرے گھر کی موجودگی پر یا اللہ مجھے اس سے اور زیادہ کیا چاہیے. پر ماں کو نہ دیکھنے کا زخم میں آج تک مندمل نہیں کر پایا میرے مولا. اللہ ہزاروں بچے میرے آقا تو نے اٹھا لیے, نہ مائیں دیکھ سکی, نہ باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھا سکے, نہ ان کے لیے قبر کھود سکی. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری نسل بھی پھینٹ چڑھ گئی. وہ تو بیٹھے پینسلوں سے کھیل رہے تھے, کاپیوں پر لکھ رہے تھے, مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تیری زمین غضبناک ہو گئی, تیرے پتھر ہم پر برسنے لگے, چھتیں ہم پر آ پڑی. اے میرے رب